हो रहा है, जो कल किया गया था वो हो चुका है। एक ये है कि हम आने वाले कल में करेंगे। जिसको अरबी में गुजर चुका है उसको पास्ट, जो इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मादे। जो हम कर रहे हैं हाल को, प्रेजेंट जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाल बोलते हैं, और जो हम बाद में करेंगे उसको मुस्तकबिल बोलते हैं, जिसको आप फ्यूचर बोलते हैं, भविष्य हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो है कलमा की किस्में थी 3। चूंकि हम 9 पढ़ा रहे हैं, आज हम 9 पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इस 3 किस्मों को यहीं पर छोड़ देते हैं। मुफरद खत्म हो गया। हम अब मुरक्कब पर आते हैं। कहाँ आते हैं? मुरक्कब पर। मुरक्कब एक से ज्यादा हुआ करता है। इससे कोई खबर या तलब मालूम होगी। जो जुमला मुरक्कब होगा, मिला हुआ होगा, इससे क्या है? कोई तलब और खबर मालूम होगी। अब ये जुमला या ये मुरक्कब, इसकी भी 2 किस्में बन जाएंगी। मुफीद, फायदा दे रहा है, या गैर मुफीद। इसी को मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। यानी ऐसा जो है मिले हुए वर्ड जो पूरे पूरे फायदे दे रहे हैं, पूरा पूरा माना उनसे समझ में आ रहा है, या तो नाकिस है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। इसी मुरक्कब ताम जो हुआ करता है, ये जो मुरक्कब होते हैं, इसी को जुमला और कलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमला और कलाम भी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा मुरक्कब के एग्जाम्पल या मिसाल देके समझाते हैं। जैसे हमने कहा, लिखा जैदुन, क्या है? आलिमुन, या जैदुन जमीलुन। जैद खूबसूरत है। आपको एक खबर मालूम हुई ना कि जैद खूबसूरत है। जैदुन आलिमुन, एक चीज आपको मालूम हो गया कि जैद आलिम है। समझ में आया? मुरक्कब अभी हमने 2 ही का दिखाया है। 2, 3, 4, 5 जितने भी वर्ड होंगे वो जुमला और कलाम कहलाएंगे। चूंकि जैद अरबी में बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, आप उनकी जगह पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हमारे आपके दरमियान दानिश साहब हैं, इन्हीं का नाम, ये नहीं कि इन्हीं का नाम क्यों लेते, इन्हीं का नाम जानता ही हूँ और किसी का नाम मैं जानता भी नहीं हूँ। जैसे आप बोले दानिशुन जमीलुन, या दानिशुन तवीलुन। तवील माने लंबा होता है। क्या कहेंगे? दानिश लंबा है। एक खबर हमें मालूम हुई कि दानिश की हाइट लंबी है। या आप नाटा कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं दानिशुन कसेरुन। दानिश छोटे कद के हैं, नाटे हैं। तो इससे एक हमें खबर मालूम होती है या तलब मालूम हो। जैसे आदमी कहे, दानिश आप जाएं कुछ लेकर के आए, दानिश आप पानी ले आए, दानिश आप खड़े हो जाएं, दानिश आप कलम लेकर के आए। इससे तलब मालूम हो रहा है कि आप कोई चीज मांग रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं। इसी को मुरक्कब कहते हैं। अगर इससे आपको कोई खबर या तलब मालूम हो जा रही है, तब तो ये क्या है? जुमला ताम है, जुमला मुफीदा है। मुरक्कब ताम है, मुरक्कब मुफीद है। यानी इस एक से ज्यादा वर्ड से मिले हुए जो ये लिखे गए हैं, इससे आप कुछ खबर मालूम कर ले रहे हैं, आपको कुछ खबर मालूम हो जा रही है। लेकिन अगर इससे आपको कोई खबर मालूम ना हो, ना कोई तलब मालूम हो, तो उस जुमला को, उस मुरक्कब को क्या कहते हैं? नाकिस, गैर ताम। यानी वो मुरक्कब है तो एक से ज्यादा वर्ड हैं, लेकिन नाकिस है, खबर हमें नहीं दे पा रहा है, कहना क्या चाह रहा है नहीं समझ में आ रहा है। जैसे
جیسے آپ کہیں کالا مرغ، کیا ہے کالا مرغا؟ خریدنا ہے نہیں خریدنا، مر گیا زندہ ہے، کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہو پا رہی، نہ تو طلب ہمیں جو ہے مل رہا ہے، نہ تو کوئی خبر ہی مل پا رہے ہے۔ یہاں ایک چیز غلط ہو گیا تھا، دانش پر یا زید پر تنوین نہیں آئے گا بلکہ ایک پیش آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دانش طویل، دانش لمبا ہے، یا زید عالم، زید عالم سے بھی معنی آئے گا، لیکن وہ معنی نہیں بنے گا جو اس کے ذریعے سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرکب یا جملہ تام یا جملہ مفیدہ وہ ہے جس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم۔ اب اس مرکب میں ایک چیز تو یہ ہے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے، جملہ مفیدہ، اور ایک ہی ہے جو جملہ ناقص ہے، جملہ غیر مفیدہ ہے، مرکب ناقص ہے جو ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ ہاں، اب چونکہ میں انگلش نہیں جانتا اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں انگلش بول کر کے کسی کو کنفیوز کر دوں، کیونکہ جو زیادہ جانتا ہے ہو سکتا ہے اس ورڈ میں کوئی کمی ہو۔ تو کیا ہے کمپلیٹ، یعنی مرکب تام جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو جو کچھ بتائے گا وہ کمپلیٹ رہے گا، پورا رہے گا، ادھورا نہیں ہوگا۔ اور اگر مرکب یعنی ایک سے زیادہ ورڈ ہیں تو، لیکن اس سے نہ کوئی خبر ہمیں معلوم ہو رہی ہے نہ کوئی طلب اس سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہے تو کیا انکمپلیٹ ہے، اور کمپلیٹ ابھی نہیں ہے۔ اب یہیں پر ہم اس کو روک دیں گے، نہ کو پھر ہم آگے صرف کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں گے تاکہ ہم سمجھتے چلیں، کیونکہ جب کافی آگے نکل جائیں گے تو پھر سمجھ میں نہیں آئے۔ اب ہم فعل پر آتے ہیں، اسم پر بحثیں یہاں ہوگی صرف میں، لیکن نحو میں اور جو فعل ہے اس صرف میں بحث ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ صرف میں۔ ہم کل پڑھے تھے فعل کو، کیا ہے فعل؟ اس کی تین قسمیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی، مضارع اور اس کے اندر جو پایا جاتا ہے زمانہ سب میں وہی ہو، ان دونوں میں وہی رہے، سمجھ رہے ہیں؟ گزرا ہوا یا تو حال یا تو مستقبل۔ ہم پہلے ماضی کو دیکھیں گے، چونکہ جو سب سے زیادہ کتابوں میں مثال دے جاتے ہیں وہ ہے فعل، اس ایک مرد نے کیا، کب کیا؟ پاسٹ میں، ہو چکا ہے۔ اس کے تین وزن ہیں، یعنی یہی عربی تین طریقے سے آئے گے، جو غائب میں ہوگا یعنی ہو چکا ہوگا، جو پاسٹ میں ہوگا یہ فاعلہ ہے، یہ فاعلہ ہے، یہ فاعلہ۔ معنی سب کا ایک ہی جیسا رہے گا، لیکن جو لکھنے کی ترتیب ہے اور پڑھنے کی ترتیب ہے، اب آپ اس کی مثال سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں نا، وہ اس کے طرز پر ہے، اس کا وزن اس پر ہے، سمع فاعل، فعل نصر مدد کرنے کے لیے آتا ہے، ضرب مارنے کے لیے آتا ہے، کیا ضرب، فعل، سمع، فاعل، یہ ایک، اس کو عربی میں وزن بولتے ہیں، ایک وزن پہ ہے۔ تیسرا ہے فاعل، کاروما، وہ بزرگ ہوا، کسی بزرگ عزت دار کے لیے کاروما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہوا کب؟ ماضی میں، لیکن پڑھنے کے تین طریقے ہیں، تین وزن ہیں۔ اب ان کے سب کے 14 صیغے آتے ہیں،
سب کے 14 صیغے ہوں گے. 3 مذکر غائب کے لیے. عربی میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک کے لیے زیادہ تر اکیلا ورڈ استعمال ہوتا ہے جس کو واحد کہتے ہیں. مخاطب بھی ہو سکتا ہے اور متکلم بھی ہو سکتا ہے, غائب بھی ہو سکتا ہے. گنتی کا استعمال کم ہوتا ہے, بہت کم. اسی طریقے سے تثنیہ کے لیے جیسے 2 ہیں, 2 آدمی کہیں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, تو اس کو عربی میں 2 کا جو گنتی ہوتی ہے وہ نہیں استعمال ہوتا ہے, بلکہ رجلان یا رجلین, یعنی 2 مرد باتیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب بہت زیادہ لوگوں کے لیے یعنی جمع جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی لے آتے ہیں, تو اسی الفاظ ہی سے, اسی فعل کے ذریعے سے ہی بنا دیا جاتا ہے, جس کو بولتے ہیں, پہلے کو بولتے ہیں واحد, دوسرے کو تثنیہ. تثنیہ یہ واحد ہے, تثنیہ ہے جمع. پہلا واحد مرد کے لیے, اسی میں واحد فیمیل کے لیے, اسی میں تثنیہ میل کے لیے اور تثنیہ فیمیل کے لیے, دونوں کے لیے آئے گا. جمع میل اور فیمیل کے لیے, دونوں کے لیے آئے گا. ابھی جو اوپر لکھا گیا ہے فعل, یہ کیا ہے؟ واحد. تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں. فعل, فعل الف ہے, تھوڑا سا فرق ہے. فعل, فعل یہ واحد ہے, یہ ہے واحد مذکر یعنی میل غائب. کیا ہے؟ واحد مذکر غائب. اس ایک مرد نے کیا, اس میں اتنے معنی بنے گا. فعل اس ایک مرد نے کیا غائب, اور ہو بھی چکا ہے. دوسرا ہے فعل ان 2 مردوں نے کیا, کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. اس کو کیا بولتے ہیں؟ تثنیہ مذکر غائب. ان 2 مردوں نے کیا. اب 2 کی گنتی نہیں استعمال ہوتی ہے, اسی الفاظ کے ذریعے سے کیا کیا؟ الف بڑھا دیا. فعل کے لام پر الف بڑھا دیا, 2 کے لیے ہو گیا, اور لام کے بعد واو اور الف بڑھا دیا, یہ سب کے لیے ہوگا. 2 سے زیادہ جو بھی آتے ہیں ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے تثنیہ, ہاں, تثنیہ مذکر غائب, اور یہ ہے جمع مذکر غائب. فاعلوا ان سب لوگوں نے کی. اب ایک 2 سے جتنے بھی زیادہ ہوں گے سب کے لیے یہی آئے گا. اب ایک فیمیل کے لیے کیا ہے؟ واحد مؤنث, ہاں, فیمیل کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ مؤنث غائب. یہ کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث
मुअन्नस गायब, ये क्या है? जमा मुअन्नस गायब। अब इसका तर्जमा एक बार मैं फिर बतला दूं। वाहिद फ़ाअला, वाहिद मुज़क्कर गायब, उस एक मर्द ने किया। अभी यहाँ किया का है क्योंकि फाला माने करने आता है। ज़रबा, उस एक मर्द ने मारा। वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया, अगर दो आदमियों ने मारा है या दो आदमियों ने कोई काम किया है, फ़ाअला, ला पर अलिफ, उन दो मर्दों ने किया। कब? पास्ट में। फ़ाअलू, दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर के किया है तो जमा मुज़क्कर गायब बोलते हैं, उन सब लोगों ने किया। ऐसे ही जहां पे उधम होता है, कोई आदमी कई आदमी मिलके मारते हैं, तो उसके लिए नहीं होगा, अरबी में नहीं बोलेंगे कि सब आदमियों ने मिलकर के मारा। क्या बोलेंगे? फ़ाअलू ज़रबू, जो लोग थे सब मिलकर के मारे। क्या है? उन सारे लोगों ने मारा है या उन सारे लोगों ने क़तलू, कत्ल कर दिया है। ये मेल के लिए, ये क्या है? फीमेल के लिए। उस एक औरत ने किया। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। फ़अलना, खाली जबर होगा, याद रखना। अब आखिर में अभी आएगा, एक पर जो है अलिफ होगा, यह है फ़अलना, वो है फ़अलना, थोड़ा सा फर्क है। तो ये क्या है? उस एक औरत ने किया, उन दो औरतों ने किया, और उन सब औरतों ने किया। मारने का है या मदद करने का है। नसरा, अरबी में क्या आता है मदद करने के लिए? नसरा, साथ से। तो नसरत, वजन इसी का होगा। देखो क्या है? फ़अलत, याद रखना। फ़अलत, नसरत, उस एक औरत ने किया, मदद किया। फ़अलता, नसरता, उन दो औरतों ने मदद किया। फ़अलना, नसर, नसर ना, बोले ना तभी आपके दिमाग पे आएगा। नसर ना, फ़अल ना, उन सारी औरतों ने मदद किया। तो इसमें आपको समझ में आ गया जो अभी बताया गया। इसके कुल 14 से भी, ये तो गायब के हो गए। अभी फिर मुखातिब के आगे, तुमने किया, तुम दोनों ने किया, तुम सब ने किया, तो एक औरत ने किया, तुम दो औरतों ने किया, तुम सब औरतों ने किया, मैंने किया, हम सब ने किया। ये दोनों मर्द और औरत दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही आते हैं। लिख दूं और पूरा लिख दूं? जी जी जी। वार, इसमें वारा बा, अलिफ के साथ, अलिफ के साथ वारा बा, ये क्या है? फ़अला, वारा बा, ऐसे। हाँ, ये क्या है? असल में ये क्या है? बा, वारा बा। लेकिन जब दो के, हाँ ये सिंगल के लिए, जब हमें दो के लिए लाना पड़ा तो हमने क्या किया? गारा बा, थोड़ा सा खींच करके, उन दो मर्दों ने मारा। वाराबू, उन सब मर्दों ने मारा। और कोई इश्काल है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। ये कुल 14 बनेंगे, इधर 6 हो गए हैं। 6 मुखातब के होते हैं, जैसे 3 तुम एक मर्द ने किया, तुम दोनों मर्दों ने किया, तुम सब मर्दों ने किया, तो एक औरत ने किया, तुम दो औरतों ने किया, तुम सब औरतों ने किया। ये 6 हो गए, 6 इधर है, 12 हो गए। 2 आते हैं अपने लिए, जिसको मुतकल्लिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? मुतकल्लिम। मैंने किया, फ़अलतु, फ़अलना, अलिफ के साथ में। यहाँ नून पर जबर के साथ है, वहां जो फ़अलना होगा वो अलिफ के साथ में होगा। फ़अलतु, फ़अलना, मेल भी बोलेगा और फिर फीमेल भी बोलेगी। अगर उसको कहना है कि मैंने मदद किया, बोलेगी नसर ना, हम यानी हमने। अगर अकेले के लिए बोलना होगा तो क्या बोलेगी? नसर, तो मैंने मदद किया है, नसरना, हम सब औरतों ने मदद किया है। मेल और फीमेल दोनों उसी को बोलेंगे। ये अमीन उन्नाह में मौजूद है, अगर आप उसमें से याद कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हैं
تو میں بورڈ پر لکھ بھی سکتا ہوں اور اس کو مٹا کے کہیں لکھ دوں. ہاں اس کو یاد کرنا ضروری ہے. اسی سے آپ سب جوڑیں گے اور جب یہ یاد ہو جائے گا. اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس پر تینوں پر زبر ہے, اس میں بیچ پر زیر ہوگا. جیسے یہاں لکھا فعلا فعلا فعلو, اس میں اے جب پڑھیں گے اس جیسا ہوگا. جیسے سمعا ہے تو کیسے لگیں گے؟ سمعا سمعا سمعو, صرف کیا ہے میم پر زیر ہے, باقی کچھ بھی فرق نہیں. تیسرا جو اس کا وزن ہے فاعلا کا, بالکل ایسے ہی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس کے جو بیچ والا لفظ ہے اس پر پیش ہے. جیسے یہاں فعلا ہے, یہاں فعلا, یہاں فعلا, یہاں فعلا, یہاں فعلو, اور جب اس وزن کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فعلو. جیسے کارومو, تو یہ چیزیں موجود ہیں. یہ وزن کم پایا جاتا ہے لیکن یہ دونوں وزن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو ہمیں ان دونوں تینوں وزن کو سمجھنا ہے. اور اس کی ایک گردان, اس کو گردان بولتے ہیں ہم پڑھاتے وقت عربی میں, جب عربی پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اردو میں سمجھانے کے لیے. تو ان 14 جو صیغے اس کے ہیں اس کو یاد کرنا ہے خوب اچھے سے. اس میں کون مذکر غائب ہے, کون مؤنث غائب ہے, کون واحد ہے, کون تثنیہ ہے, کون جمع ہے, کون متکلم ہے, کون مخاطب ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ وہیں سے ہی آپ کو معنی بنانا ہے. جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ, وہاں پر موجود ہے کیا ہے؟ دو, سمیع حمدہ, سمیع اللہ لمن حمدہ, فاعلا حمدہ فاعلا, تو دو اس میں یہی وزن پایا جا رہا ہے. اور آپ یہیں سے ہی جب سمجھیں گے تو معنی کریں گے. جیسے سمع کیا ہے؟ مذکر غائب ہے, اللہ نے سن لیا پہلے سے ہی. کیا سنا؟ جس شخص نے اس کی تعریف کیا, حمد کی بڑائی بیان کیا. حمدہ بڑائی بیان کیا, ہو چکا ہے, مذکر غائب ہے. تو اس میں دیکھو دو ورڈ آپ کو یہیں سے مل جا رہا ہے. جب یہ آپ کو یاد ہوگا تبھی آپ کا یہ ترجمہ صحیح ہو پائے گا, کیونکہ سمعا آپ جانیں گے فعل ماضی ہے اور مذکر واحد مذکر غائب ہے, اور اسی طریقے سے حمدہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب ہے. تو آپ اس کا ترجمہ اچھے سے کر لیں گے اور اس کو آپ سمجھ بھی لیں گے, دوسروں کو سمجھا بھی دیں گے. تو کل آپ کا رہے گا کہ چھٹی رہے گی منڈے کو؟ اچھا, تو آپ کل اس کو یاد کر کے آئیں گے 14 سے. اور اس میں نے مفرد اور مرکب کو جو بتایا ہے, کیونکہ مرکب پر بحثیں زیادہ ہوں گی کیونکہ تنہا ورڈ بہت کم استعمال ہوتا ہے, بلکہ ایک سے زائد ورڈ ہوتے ہیں, اس لیے مرکب ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر اب اس میں آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے پڑھایا ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے؟ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فائدہ, جی جی, آپ اس کو تینوں وزن یاد کریں, کیونکہ معنی جیسے میں بتایا کہ ہر جگہ فعلا نہیں آئے گا. جیسے سمعا ہی ہے, سمعا سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا, اگر آپ ایک ہی یاد کرے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تین ہی ماضی کے بھی ہیں اور تین ہی مضارع کے بھی ہیں, سیم ایسے ہی. جیسے یہاں فعلا فعلا فولا ہے, وہاں یفعلو 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 ہے, اسی کو زیر ہے جس کو زیر یہاں ہے, اسی کو پیش وہاں بھی ہے جس کو پیش یہاں ہے. تین وزن اس کے بھی ہے, تین وزن مضارع کے بھی ہیں. جب آپ تینوں کو یاد کریں گے تبھی آپ اس کا صحیح معنی کر پائیں گے, ورنہ اگر آپ صحیح معنی بھی کر لیے تو پڑھ نہیں پائیں گے, کیونکہ صرف قرآن میں اعراب لگا ہے. اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر میں اعراب یعنی زیر زبر پیش حرکات نہیں لگے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہوتے ہیں. اب سین میم عین لکھا ہوا ہے لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فعلا جیسے پڑھنا ہے کہ فعلا جیسے پڑھنا ہے, تو پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب آپ کو اتنا یاد رہے گا کہ نہیں فعلا بھی ہے اور سمیع اسی کے وزن پاتا ہے, کیونکہ سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہر دن ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں, تو سمجھ میں ہمارے آ جائے گا. اچھی بات ہے. اگر کوئی چیز کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے, آپ لوگ گروپ میں بات کیے رہے تو ہمیں پرسنل پر میسج کر دیں, ہم اس کو اور اچھے سے اپنے دماغ میں بیٹھا کے آئیں گے, سمجھائیں گے. کیونکہ یہاں وقت پورا کرنا یا ٹائم دینا کوچنگ نہیں ہو گیا جاؤ, بلکہ یہاں ہمارا مقصد
समझाना है और आपका मकसद है कि हम अरबी ग्रामर को समझ जाएं और उसके ज़रिए से अब आप कुरान को, हदीस को और दूसरी जो हमारे असल दीन की जितनी भी बातें हैं सब क्या हैं, अरबी में है। कम से कम पूरा नहीं, पूरा तो आलिम भी नहीं समझ पाते हैं, पूरा तो हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। समझने के लिए तैयारियां करते हैं, बैठते हैं, लेकिन एक मफहूम आदमी निकाल लेता है और इसी को कहते हैं अरबी पढ़ना। मैं कभी कभी अपने तकरीर में या जुमा के खुतबों में कहता हूं कि बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ी नाइंसाफी और जुल्म है कुरान के साथ, जब एक बच्चा सिर्फ कुरान नाजरा पढ़ लेता है, बोले कि मेरा बच्चा अरबी पढ़ा है। अरबी पढ़ा उसको कहां बोलते हैं जी? अगर किसी ने ABCD जान लिया, अपना नाम लिख लेता है, तो क्या आप उसको इंग्लिश पढ़ा हुआ मानते हैं? जब तक कि स्पीकिंग ना हो, लिख न लेता हो, एप्लीकेशन न लिख लेता हो, समझ ना पाता हो, तब तक आप उसको इंग्लिश नहीं बोलते हैं पढ़ा हुआ है। लेकिन अरबी में सिर्फ कुरान नादरा पढ़ लिया, सही से वो भी नहीं पढ़ पाता है, क्या बोलेंगे हमारा बच्चा या बच्ची, हमारी बेटी अरबी पढ़ी है? ये अरबी पढ़ा नहीं है। अरबी पढ़ा ये है कि कम से कम जो सूरह फातिहा के हम 7 आयतें 8 आयतें जो पढ़ते हैं, अगर हम उसके मफहूम को निकाल लिए कि क्या कह रहा है अल्लाह ताला हमसे इस कलाम में, तो समझ लो कि आप अरबी पढ़े हैं। क्योंकि हर वर्ड का तर्जुमा तो मुश्किल हो जाता है, दिमाग से बातें निकल जाती हैं, लेकिन एक मफहूम आयत का निकल जाना चाहिए कि अल्लाह हमसे ये चीजें कहना चाह रहा है, तो समझ लो कि वो आदमी अरबी समझता है, अरबी पढ़ा है, वो बच्ची हो या बच्चा हो, वरना उसको अरबी पढ़ा नहीं कहते हैं। पर अफसोस इसी पर है कि हम लोग इतना इसको अपने दिमाग में बैठा लिया कि अरबी पढ़ लिया, अरबी पढ़ लिया, कि नाजरा के बाद देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरी नाइंसाफी ये होती है कि हम अपने इंग्लिश वाले बच्चों को हर तरीके से सूट बूट में रखना चाहते हैं, लेकिन अरबी वाले को एकदम गिरा के रखते हैं। कोई न तो रिस्पेक्ट देते हैं, ना उसको हमें चाहते ही है वो अच्छा बन संवर करके शरई लिबास के जो हमारी अपनी एक पहचान है उसमें रहे। नहीं, हम चाहते हैं कि उसकी असल हकीकत क्या है, वो पढ़ ही रहा है कि फेल हो रहा है, पढ़ रहा है कुछ जानता है कि नहीं जानता, कुछ भी ना, उसको छोड़ दिए, क्योंकि उसको हम समझते नहीं कि पढ़ाई कोई है और हम दिन के बड़े दावेदार भी बनते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल ज़िमनी बातें थी, तो अब और कोई बात रह गई है, ये खत्म किया जाए। जी, ये जो मौजू है, जैसे बताया था कि हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज। अब लफ्ज या तो बेमाना होता है या तो बामाना होता है। अगर बेमाना है तो उसको मुहम्मल बोलते हैं, उस पर कोई बहस ज्यादा नहीं होती क्योंकि बेमाना है। और अगर बामाना है तो उसको अरबी में मौदू बोलते हैं, बामाना लफ्ज को। बामाना यानी जिसके माना हो। जैसे मैंने बताया था कालामुन कलम, जैदुन एक नाम है, आलिमुन जानने वाला, जमीलुन खूबसूरत। क्या है, आप इससे समझ पा रहे हैं? इसका एक माना है। किसी गाड़ी का नाम, किसी चीज का नाम, पहाड़ का नाम, जानवरों का नाम ले रहे हैं, क्या है वो? बा माना है, मौजू है। अब इस लफ्ज की जो मौजू है, इसके दो किस्में बनती हैं। या तो एक लफ्ज बोला जा रहा है या तो एक से ज्यादा। अगर एक लफ्ज के जरिए से उसके माने समझ में आ रहे हैं और बा माना है, तो उसको मुफरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुफरद। मुफरद माने होता है अकेला, मुनफरिद, वाहिद, एक। लेकिन फिर भी वो बा माना है, माना समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बताया कलमुन कलम, कुर्सियुन कुर्सी, सैयारतुन गाड़ी। क्या है, आप समझ पा रहे हैं? अगर एक से ज्यादा हो और उसके माने आपको समझ में आ रहे हैं, उससे कोई खबर या तलब मालूम होती है, तो उसको मुरक्कब बोलते हैं। जो मुफरद है इसी को कलेमा बोलते हैं। जो मुफरद है, बा माना लफ्ज है, अपने अकेले माने अकेला और अकेला माना बतलाता है, वो क्या है? कलेमा। उसको क्या बोलते हैं? कलीमा। कलमा नहीं, कलीमा। सही लफ्ज क्या है? कलेमा। तो उसको क्या बोलते हैं? कलेमा। जो हमारा ये दूसरा आता है मुरक्कब, एक से ज्यादा। एक से मुरक्कब माने होते हैं मिले हुए। एक से ज्यादा होगा तभी तो मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा तो मिलेगा किससे? एक से ज्यादा जो भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, वो क्या कहलाते हैं? मुरक्कब। अब मुरक्कब की भी दो किस्में होती हैं, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। एक मुरक्कब ताम कह लो या मुरक्कब नाकिस, यानी कंप्लीट इनकम्प्लीट। वो जो दो वर्ड तीन वर्ड से मिला है और हमें माना दे रहा है, खबर दे रहा है, या कोई हमसे तलब मालूम हो रही है, तो क्या है? मुरक्कब ताम, कामिल है, पूरा है, फायदा दे रहा है। और अगर इनकम्प्लीट है, नहीं मफहूम समझ में आ रहा है, तो क्या कहना चाह रहा है,
تو پھر کیا ہو جاتا ہے وہ غیر مفید جملہ ناقص. اس کو مرکب تام، مرکب ناقص، جملہ کلام بھی کہتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ ورڈ ملے ہوئے ہیں. جملہ، کلام، مرکب، مرکب تام اور جملہ مفیدہ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے. اور اسی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے. مرکب ناقص پر بھی بحث ہوگی لیکن اس سے کم، کیونکہ اس سے کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوگی اس پر بھی. آگے ہے سمجھ میں یا کہ ابھی بھی کچھ باقی؟ جملہ مرکب جو ایک سے زیادہ ہو، ایک سے زیادہ ورڈ یعنی جس کے ساتھ میں ہو یا ایک سے زیادہ ورڈ ملے ہوئے ہوں. اور مفرد واحد یعنی ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے لیکن با معنی ہے اکیلا لیکن با معنی ہے. اکیلا لفظ ہے، اپنے اکیلے معنی کو بتلا رہا ہے، با معنی ہے، اسی کو کلمہ کہتے ہیں. دوسرا جو ہمارا موضوع ہے یعنی لفظ با معنی ہے، ہماری زبان سے نکل رہا ہے، وہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں. واحد، قلم، قلم، پین، کرسی، کرسی، اس کا کاپی ہے. آپ اس کو بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تنہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کاپی ہے. رجل، مرد، بول دیا رجل مانے مرد ہوتا ہے. ولد، بچے کو بولا جا رہا ہے، با معنی ہے، ایک ورڈ ہے، ایک معنی بتلا رہا ہے. ولدن بولے ایک بچہ، رجل ایک مرد، قلم ایک قلم، کرسی ایک کرسی، سیارت ایک گاڑی، طریق روڈ. اب یعنی ایک ورڈ ہو اور اکیلا معنی بتلائے، با معنی ہوگا تبھی وہ معنی بتلائے گا. سمجھ میں آیا ایگزامپل؟ اور ایک سے زیادہ جو ہو جائیں اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا زید، زید کیا ہے، عالم، تو اس سے کیا ہے دو ہیں اور ہمیں پتا کیا چلا کہ زید عالم ہے. ہاں، اصل میں جب یہ جملہ خبریہ بنے گا تو یہ لازم ہے، ورنہ یہ اضافت ہو جائے گی، پھر تیسرے لفظ کی ضرورت پڑے گی. ہاں نہیں، موصوف صفت میں بھی جو ہے معنی نہیں بتلائے گا. جیسے الحدیقۃ الجمیلۃ، الحدیقۃ الجمیلہ خوبصورت باغ، الحدیقۃ الجمیلہ خوبصورت باغ. بس ہمیں کچھ بھی اور اس کی آگے کوئی خبر نہیں مل رہی ہے. باغ کہاں موجود ہے، زندہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے. تو جو جملہ خبریہ جیسے بتایا نا، کوئی خبر معلوم ہو، جب بھی جملہ خبریہ بنے گا تو ضرور آپ کو یہ معنی دے کے جائے گا. دو کے لیے ہے، کیونکہ جب دو سے زیادہ آئیں گے، اگر ہمیں پیش صرف ایک پیش دینا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی ہمارے پاس، میں نے شروع میں بتایا تھا عموماً جو چیز بھی تنہا بولی جائے گی، چاہے وہ کیا ہے، ایک رجلن ہے، ایک کیا ہے رجلن. پیر، پیر کو عربی میں کیا بولتے ہیں، رجلن. بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کبھی کبھی اچھے اچھوں کو میں نے دیکھا ہے معنی بتلاتے وقت ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، جلدی میں لوگ اس کو رجلن ہی پڑھ دیتے ہیں، لیکن معنی ایک دم الٹ ہو جاتا ہے. رجل معنی کیا ہوتا ہے، پیر. اب اگر آپ اس کو اکیلا پڑھیں گے اس پر پیش ہی ہوگا. اب اس پیش کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، چاہے یہاں پر آئے یا آگے اس کی آئے جو اس کے دو پیش کو ختم کرے. اس پر زبر آئے یا زیر آئے یا تو ایک پیش آئے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تنہا ہے، اس لیے اس پر ڈبل پیش لگا ہوا ہے. اور جب بھی تنہا ورڈ اسم میں، یاد رکھنا یہ کس میں رہے گا، صرف اسم میں، ناؤن میں. لیکن اگر اسم نہیں ہے، فعل ہے، تو اس پر فعل کیا ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے یا فعل ماضی ہے، وہ اس کے اعتبار سے اس کے حرکات بدلتے رہیں گے. اب یہ نہیں کہ فعل بھی آئے تو فاعل کر دو، نہیں، فعل پر کبھی بھی دو پیش نہیں آتا ہے، یاد رکھنا. فعل پر کبھی بھی دو پیش، دو زبر، دو زیر آتا ہی نہیں. جی ہاں، یہ دونوں میں فرق ہے، یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے. فعل پر کبھی بھی دو زبر دو پیش، یعنی جس کو تنوین بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، تنوین. تنوین نہیں آئے گا.
اور اس پر تنوین رہے گا. تنوین کو کم کرنے کے لیے, گھٹانے کے لیے تنوین کو جیسے تنوین بدلے گی, یاد رکھنا, جیسے اس کے حرکات بدلیں گے, چاہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو یا تو تنوین ہو, جیسے بدلیں گے ویسے اس کا معنی بدلتا چلا جائے گا. ایک ایگزامپل دے دو. جیسے ادھر آپ نے لکھا ضربا, زید, ضربا زید, حامدا. اس پر دو زبر ہے, اس پر دو پیش ہیں. یہ مارنے والا ہے, اس کو فاعل عربی میں بولتے ہیں. زید نے مارا, زید نے مارا کس کو؟ حامدن, حامد کو. اگر ہم اس پہ پیش دے دیتے ہیں غلط ہو گئے, کیونکہ ادھر ایک فعل ہے, واحد ہے, اور یہاں آپ نے دو فاعل لے کے آئے ہیں, یعنی دو کرنے والے, مارنے والے دو لے کے آئے ہیں. دو کے لیے کیا آتا ہے؟ ضربا. اس لیے یہ غلط ہو گیا. جیسے ہی ہم حرکت بدلیں گے ویسے اس کا معنی بدل جائے گا. اگر مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر زیدن کر دیا, ضربا زیدن حامدن, معنی تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. ابھی جہاں زید مارنے والا تھا اب حامد مارنے والا ہو گیا. اب ایک مفعول ہو گیا. کیا ہوا؟ مفعول. اب تک زید فاعل تھا, زید مارا تھا. اب کیا ہو گیا؟ دو زبر آنے سے ضربا زیدن حامدن, حامد نے زید کو مارا. فاعل کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ حامد. عربی میں زیر زبر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش سے ہی معنی, جزم سے بھی, ساکن سے بھی معنی بدلتے رہتے. اس لیے عربی کا گرامر خاص کر کے عربی پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. زیر زبر پیش ہی سے اور دو زبر دو زیر دو پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. اور کوئی بات آیا بات سمجھ میں؟ یہ بھی جملہ خبریہ ہی ہے. جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں بنتے ہیں, جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. جس کی شروعات اسم سے ہوگا تو جملہ خبریہ ہو جائے, اسمیہ کہلائے گا. جس کا شروعات ابتدا فعل سے ہوگا تو کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ خبریہ اسمیہ, یعنی اسم کے ذریعے سے ہے. ابھی آگے چلے گئے, آپ نے پوچھ لیا تو ہم نے تھوڑا سا سمجھا دیا. زیر زبر سے کیا ہے معنی بدلتے رہتے ہیں. جو ہم نے پڑھایا ہے آپ وہیں تک رہیے, اس میں باتیں سمجھ میں آئی ہیں. آپ یا تو نوٹ بک رکھیں یا تو بک رکھیں, دونوں میں ایک ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ سلف کا ایک طریقہ ہے, سلف نوٹ کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جو فرمایا ہے کہ ہم نے علم کو کس کے ذریعے سے سکھلایا؟ قلم کے ذریعے سے. اور آج اتنے ٹیکنالوجی کے باوجود بھی قلم کے محتاج ہے, کیونکہ ڈیٹا ہیک کر لیے جاتے ہیں, کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے. آپ کے دفتر میں اگر موجود ہے تو پھر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. دیکھو ہمارا قرآن یہاں بھی سچا آ رہا ہے آج, جب کہ سائنس عروج پر ہے, انتہا پر ہے, یعنی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ پہلے کے لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے تمہیں جو سکھلایا ہے علم کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے, وہ آج بھی اپنی جگہ پر متحقق ہے. کیونکہ دفتر آپ کا اگر کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے, کر لیا گیا, کچھ بھی ہے, دفتر میں موجود ہے, اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یا تو بک موجود ہو جس میں آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ سے ہی لکھیں, اور یا تو آپ کے پاس ہاتھ کی لکھی ہوئی بک ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو بعد میں سمجھ سکیں. ہو گیا؟ کچھ ہے؟